بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خواہران محترم، آج کی ابتدائی اس مجلس کے لیے جس آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، عام طور پر عاشور کی مجلس میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ استقبال کی جو مجلس ہے، استقبال محرم، استقبال ایام اضحیٰ، اس کے آغاز میں اس پر کچھ بات کی جائے اور پھر کل کی جو مجالس ہوں گی اس کے لیے اسے تمہید قرار دیا جا سکے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی بہت مشہور آیت ہے، جس کا آخری جملہ جو ہے وہ کلمہ استرجاع کہلاتا ہے، جسے عام طور پر کسی کے انتقال کے موقع پر، کسی مصیبت کے موقع پر، کسی سوگ کے موقع پر پڑھا جاتا ہے، اور جملہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، اس کے مقدمے میں جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم یقیناً یعنی سرٹینلی، فار شور، ایسا ہوگا کہ ہم امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے بھی، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے سے بھی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کے ذریعے سے بھی، وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی کے ذریعے سے بھی، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے بھی، جس کی تشریح میں حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا، اور بہت ہی مناسب بات ارشاد فرمائی کہ یہاں پر ثمرات سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ مراد میوہ دل، کہ جو انسان کی اولاد ہے، کہ دستور یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جائے اور اپنی اولاد کو وہ زندہ دیکھے، مگر الٹا بھی ہوتا ہے، برعکس بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کا جنازہ بھی اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے۔ یہ بھی امتحان کا ایک انداز ہے کہ جو پروردگار عالم لیتا ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے مختلف امتحانات کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا خوف کے ذریعے سے ہم امتحان لیں گے، جو بھوک کے ذریعے سے، نقص من الاموال، مال میں کمی کے ذریعے سے، والانفس، جانے، جو یہاں آیا ہے اس دنیا کے اندر وہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، والثمرات، میں نے عرض کیا کہ برعکس بھی ہوتا ہے۔ پھر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے وبشر الصابرین، اے حبیب بشارت دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، الذین، کہ جب اذا اصابتہم مصیبہ، ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کا نعرہ کیا ہوتا ہے؟
ان کا جملہ کیا ہوتا ہے، ان کا اعلان کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خود بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں برادران عزیز، خاص طور پر جو میرے نوجوان دوست یہاں پر ہیں، اگر وہ توجہ کریں کہ یہاں پر پروردگار عالم نے اپنی پالیسی کو بہت واضح کیا ہے۔ اگر آپ دنیا کے ادیان کا جائزہ لیں، دنیا کے جتنے بھی ادیان، چاہے کینیڈا میں ہوں، جاپان میں ہوں، چائنا میں ہوں، بر صغیر میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، جتنے بھی ادیان ہیں، انہوں نے جن چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، بنیادی طور پر دو چیزوں پر انہوں نے بات ضرور کی ہے۔ دین ہے تو پہلا اس کا موضوع ہے کانسیپٹ آف گاڈ، کہ خدا کے بارے میں یہ دین کیا تصور دیتا ہے۔ شرک کی بات کرتا ہے، ایک خدا کی بات کرتا ہے، 5 خداؤں کی بات کرتا ہے، 25 خداؤں کی بات کرتا ہے، جس کی بنیاد پر ایک ہمارے پاس ایک تقسیم آ جاتی ہے کہ توحیدی ادیان کون سے ہیں اور غیر توحیدی ادیان کون سے ہیں، مونوتھیسٹک ریلیجنز کون سے ہیں اور پولوتھیسٹک کون سے ہیں، جو شرک کی بات کرتے ہیں وہ کون سے ہیں اور جو ایک خدا کی بات کرتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ مور اور لیس جتنے ادیان ہیں 99%، ہاں کچھ ہیں جو دین کے عنوان سے ہیں مگر وہ خدا کے تصور پر بات نہیں کرتے۔ مثلا بودھ مذہب، اس کے اندر آپ کو خدا کے تصور پر گفتگو نہیں ملے گی۔ جین مذہب، وہاں بہت مختصر افراد ہیں اس کے فالوورز، مگر وہاں پر آپ کو تصور خدا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن یہ ریئر ایگزامپلز ہیں، لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو جتنے ادیان ہیں، جتنے مسالک ہیں، جتنے دین ریلیجنز ہیں، ان سب کے اندر آپ کو پہلی چیز نظر آئے گی وہ یہی ہے کہ خدا کا تصور اس دین کے اندر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری چیز، جو تقابل ادیان یا کمپیریٹیو اسٹڈی آف ڈیفرنٹ ریلیجنز سے متعلق جو کتابیں لکھی گئیں، جو ویب سائٹس ہیں، ان پر اگر آپ دیکھیں کہ دوسری وہ چیز کہ جس کو ہر دین نے ڈسکس کیا وہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو ہمیں ہارڈشپس فیس کرنی پڑتی ہیں، یہ جو مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معاملات اسموتھ نہیں رہتے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے، اس کے پس منظر کے اندر کیا فلسفی ہے کہ جو کار فرما ہے، جس کا ایک انفلوئنس ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ دوسرا موضوع ہے کہ جس کے اوپر ایک دین، ایک ریلیجن، ایک مذہب وہ گفتگو کرتا ہے، اور پھر اس کے حوالے سے مختلف جوابات دیے جاتے ہیں۔ ایک کرم آپ کا پورا ایک کانسیپٹ ہے کہ جس کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ مگر آپ غور کیجئے، اسلام اس حوالے سے جو بات کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ہم قرآن کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، محمد اور آل محمد کی بات کریں، نہج البلاغہ کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، صحیفہ سجادیہ کو دیکھیں، جب معصومین کے فرامین کو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں اس کے اندر کوئی لگی لپٹی نظر نہیں آتی، یعنی اس کے اندر کوئی کسی قسم کی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ اسے کور کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ جی نہیں، بہت واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے غلط سمجھ رہا ہے، اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا عیاشی کی جگہ ہے۔ یہ سوال کیوں ذہن میں آتا ہے کہ یہ معاملات اسموتھ کیوں نہیں ہیں، یہ معاملات ہمارے اتنے سیدھے سیدھے کیوں نہیں چلتے، پریشانیاں کیوں ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو یہ سوال اسی لیے ذہن میں آتا ہے کہ خیال یہ ہے کہ ہونا کچھ اور چاہیے تھا، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا خیال یہ تھا کہ معاملات سارے کے سارے اسموتھ ہونے چاہیے تھے۔ اصل میں برادران عزیز، جو چیز خدا نے جنت کے لیے رکھی ہے بندہ دنیا میں مانگ رہا ہے، جو چیز پروردگار نے جزا کے طور پر رکھی ہے اسے بندہ منزل امتحان میں مانگ رہا ہے۔ امتحان کی جب منزل ہوتی ہے تو امتحان لیا جاتا ہے، جزا کی منزل امتحان کے بعد کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کمرہ امتحان کے اندر جزا کا طلبگار ہو جائے تو یہ اس کے خیالات کی پراگندگی ہے، پروردگار کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ اس آیت کے اوپر اور اس سے متعلقہ دوسری آیتیں جتنی بھی ہیں ان کو آپ دیکھیے، نہج البلاغہ کو پڑھتے چلے جائیے کہ مولا کیا فرما رہے ہیں، بہت واضح۔ آپ ذرا دیکھیے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا یقیناً 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 امتحان لیں گے۔ یہ میں نے 3 مرتبہ یقیناً ایسے ہی نہیں کہا، یہاں کلمے کے اندر 3 انٹینسیفائرز پروردگار عالم نے رکھے ہیں۔ تو تاکیدات، لام تاکید ایک تاکید ہے، اور پھر نون تاکید ثقیلہ جو ڈبل انٹینسیفائر کا فائدہ دیتا ہے۔ ایز اے ریزلٹ 3 انٹینسیفائرز، 3 تاکیدات ایک کلمے کے اندر رکھ کر پروردگار کہہ رہا ہے بھول جاؤ اور ذہن سے نکال دو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں آئے ہو اور کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ جو آیا ہے یقیناً 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 اس کا امتحان تو لیا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص اپنے پیر پر خود کلاڑی مارے، خود کوتاہی کرے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ دنیا کی جو ہارڈشپس ہیں اس کے 2 رخ ہیں،
ایک وہ ہے کہ پروردگار نے صلاحیت دی اور پھر مطالبہ کیا کہ اس صلاحیت کو استعمال کیوں نہیں کرتے. اب اگر وہ صلاحیت کو استعمال نہ کرے اور کہے کہ خدا میرا امتحان لینا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. پروردگار عالم نے اس کے لیے امتحان کی کوئی دوسری منزل رکھی ہے. اگر وہ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مارے، پروردگار عالم کو وہ الزام نہیں دے سکتا. ہاں اگر کوئی شخص اپنی تمام تر ایفرٹس کرے مگر اس کے بعد اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ رزلٹ وہی آئے گا ایز ڈیزائرڈ، رزلٹ وہی آئے گا جو وہ توقع کر رہا تھا، تو وہ غلط سمجھ رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا. یہ دنیا آئیڈیل جگہ نہیں ہے. پروردگار عالم نے اس دنیا کو آئیڈیل نہیں بنایا. آپ ذرا غور کیجئے معصوم نے کتنی مرتبہ اس بات کو سمجھایا کہ اس دنیا کے اندر اگر تم آئیڈیل کی تلاش میں ہو، یہ دنیا وہ ہے کہ اگر دولت ہے تو اسے غربت کا خطرہ ہے، اگر جوانی ہے تو اسے بڑھاپے کا خطرہ ہے، اگر صحت ہے تو اسے بیماری کا خطرہ ہے، اور اگر زندگی ہے تو اسے موت کا خطرہ ہے. جہاں پر اتنے خطرات موجود ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، آئیڈیل نہیں ہو سکتا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. یا بے شک پروردگار عالم نے انسان کو نعمت دی ہے تو اس نعمت کو ضائع کرنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے. میں قطعاً نہیں کہنا چاہ رہا کہ ایک انسان اگر صحت مند ہے تو خواہ زہر کھا لے. میں یہ نہیں کہہ رہا. اگر نوجوانوں میں سے کوئی یہ سمجھ کر چلا گیا تو محنت ضائع ہو جائے گی. قطعاً میں یہ نہیں کہہ رہا. اگر نعمت صحت موجود ہے تو انسان صحت کی حفاظت کرے. اگر نعمت جوانی موجود ہے تو انسان بڑھاپے تک جانے کی جلدی نہ کرے، اپنی جوانی کو پرولونگ کرے. اگر پروردگار نے زندگی دی ہے تو وہ خود ایک نعمت ہے، وہ اپنی زندگی کی حفاظت کرے. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. تمہیں حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو خامخواہ ہلاکت میں ڈال دو. امتحان میں پڑھنا اور امتحان میں کامیاب ہونا اور ہے، ہلاکت میں مبتلا ہونا اور ہے. ان دو چیزوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. پروردگار عالم نے جو نعمت دی ہے، انسان کو دولت دی ہے، تو پروردگار دولت کو خواہ غربت میں تبدیل کرنے کا حکم نہیں دیتا. ہاں پروردگار یہ ضرور کہتا ہے کہ جب یہ سب نعمتیں میری طرف سے ہے تو تمہاری صحت کی نعمت بھی وہاں خرچ ہو کہ جہاں میں چاہتا ہوں. تمہارے پاس دولت میری امانت ہے تو اس دولت کو بھی وہاں خرچ کرو کہ جہاں میں چاہتا ہوں. جب زندگی میری طرف سے ایک نعمت ہے تو زندگی کو وہاں استعمال کرو کہ جہاں میں چاہتا ہوں. اگر یہ کرتے کرتے تم نے زندگی کو استعمال کیا تو زندگی ختم ہو جائے گی. مگر بے فکر رہو، جب وہ زندگی ختم بھی ہو رہی ہوگی تو بے اختیار زبان سے نکلے گا فزت برب الکعبہ. کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ اگر امیر المومنین ہی کی زندگی کو اپنا ماہ رمضان میں یقیناً اس کے حوالے سے بیانات سنے ہوں گے، مگر ایک وہ شخص کہ جس کے سر پر ضربت لگ رہی ہے، خون سر سے بہہ کر داڑھی تک آ رہا ہے اور داڑھی سر کے خون سے خضاب ہو رہی ہے، وہ کہے کہ میں کامیاب ہو گیا، وہ کہے کہ میں کامیاب ہو گیا. اگر کسی دنیا دار انسان سے پوچھا جائے تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. مگر جب علی یہ کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا تو نگاہ علی میں کعبے سے لے کر مسجد کوفہ تک زندگی کا پورا سفر ہے. کہ جب زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی رب کے خلاف ہو تو پھر کامیابی علی میں شبہ کیا ہو سکتا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. لَتُبْلَوُنَّ سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت لَتُبْلَوُنَّ، تمہارا امتحان لیا جائے گا. وہاں تو پروردگار نے ایکٹیو وائس کے ساتھ صیغہ معلوم میں گفتگو کی، یہاں صیغہ مجہول میں پیسو وائس میں بات کی. لَتُبْلَوُنَّ، یقیناً تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہاری جانوں کے ذریعے سے بھی اور تمہارے مال کے ذریعے سے بھی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کا بھی اس کے رب نے امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے سے. سورہ عنکبوت 29واں سورہ. ارشاد ہوا احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ اتنا کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے. آپ انداز تو دیکھیے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ گمان کیا ہے. میں جو عرض کر رہا تھا کہ خدا نے لگی لپٹی نہیں رکھی ہے.
بہت واضح کیا، بہت واضح کیا، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے ان یترکو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور ان کو امتحان نہیں لیا جائے گا، انہیں امتحان میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ لقد، ہم نے ان سے پہلے لقد فتن الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے تو ان کو بھی امتحان میں مبتلا کیا، آزمائش ان کی بھی ہوئی، آزمائش تمہاری بھی ہوگی، آزمائش سے کسی کو فرار ممکن نہیں ہے۔ اور برادران عزیز، میں بہت واضح طور پر عرض کروں کہ فرار وہ کرتے ہیں جو فرار کے ماننے والے ہوتے ہیں، حیدر کرار کے ماننے والے کبھی فرار اختیار نہیں کرتے ہیں۔ امیر المومنین خود نہج البلاغہ کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں، بہت ہی کمال کا جملہ امیر المومنین کا، کہ خدا سے یہ دعا مت مانگو، پروردگار سے اگر تم یہ دعا مانگ رہے ہو تو غلط کر رہے ہو، یہ دعا مت مانگو کہ اے پروردگار میرا امتحان نہ لے، یہ دعا مت مانگو، بیکار ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دعا پالیسی کے خلاف ہے۔ اور پروردگار عالم اعلان کر چکا ہے کہ امتحان تو ہوگا، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اے پروردگار ہمارا امتحان نہ لے، یہ دعا پوری ہونے والی نہیں ہے۔ یعنی یہ کیسا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہے برادران عزیز، اگر کوئی طول عمر کی دعا مانگے سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مالک مجھے موت ہی نہ آئے، تو وہ تو خدا قرآن کے اندر پہلے ہی کہہ چکا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو آیا ہے زیرو ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اگر یہ دعا کوئی مانگے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اٹس آف نو یوز، ان وین، یہ بالکل بیکار دعا مانی جائے گی۔ اگر کوئی شخص کہے کہ حضرت حجت کا ظہور نہ ہو، اے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ زمانے کے امام کا ظہور نہ ہو، تو بیکار ہے۔ وہ پروردگار فیصلہ کر چکا ہے کہ زمین کا خاتمہ نہیں ہوگا جب تک حجت خدا کا ظہور نہ ہو جائے۔ تو اگر یہ کوئی دعا مانگے تو یہ دعا پالیسی کے خلاف ہے۔ اگر کوئی یہ دعا مانگے اے پروردگار قیامت کا میدان مت سجانا، حساب کتاب مت لینا، اگر یہ دعا وہ مانگے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پروردگار عالم پہلے سے فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ ہونا ہے۔ تاخیر اور تقدیم کی بحث ہو سکتی ہے، جلد یا دیر کی بات ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ یہ نہ ہو، یہ دعا بیکار ہے۔ مولا کہتے ہیں خدا سے یہ دعا مت مانگو۔ کلمات قصار میں نہج البلاغہ میرے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے 3 حصے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے وہ خطبات کا ہے، دوسرا حصہ مکتوبات کا، یعنی پہلا حصہ جس میں سرمنز ہیں، مولا کے جو خطابات ہیں، جو مولا نے لیکچرز دیے ہیں وہ ہیں، دوسرے میں مولا کے مکتوبات ہیں جو لیٹرز ہیں، جس کے اندر وہ مشہور ترین مالک اشتر کے نام۔ اسی طرح تیسرا حصہ ہے جس کو جنرلی کہا جائے گا ون لائنر، اس میں کچھ ہیں جو تھوڑے تفصیلی ہیں، لیکن وہ جو گولڈن سینٹنسز یا اسٹیٹمنٹس یا امیر المومنین کے جو پرلز آف وزڈم ہیں وہ سارے کے سارے اس تیسرے حصے کے اندر ہیں۔ وہیں پر امیر المومنین یہ کہتے ہیں خدا سے یہ دعا مت مانگو کہ اے پروردگار میرا امتحان نہ لے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے امتحان کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ تو اب کیا ہو کہ دعا یہ مانگو کہ اے پروردگار امتحان تو تو لے گا، مجھے معلوم ہے جب تو نے بھیجا ہے تو اس دنیا میں تو امتحان تو لے گا۔ میں تجھ سے یہ دعا نہیں مانگتا کہ تو امتحان نہ لے، میں تجھ سے امتحان میں کامیابی کی دعا مانگتا ہوں۔ اے پروردگار مجھے اس امتحان میں کامیابی سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پھر مولا سمجھاتے ہیں، اس کی وجہ بھی سمجھاتے ہیں، مزید فرماتے ہیں کہ پروردگار نے تو قرآن کے اندر کہا ہے اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد وہ بھی تمہارے لیے امتحان کا ایک ذریعہ ہے۔ تو تم میں سے کون ایسا ہے جو مال نہیں چاہتا یا اولاد نہیں چاہتا؟ تو کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ مال اگر آ گیا تو امتحان ختم ہو جائے گا؟ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ اولاد ہو گئی تو امتحان ختم ہو جائے گا؟ نہیں، امتحان بدل جائے گا، ختم نہیں ہوگا۔ جب تک مال نہیں تھا غربت کا امتحان تھا، مال آ گیا تو دولت کا امتحان شروع ہو گیا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو بے اولاد ہونے کے حوالے سے ایک امتحان ہے اور بڑا امتحان ہے، لیکن اگر اولاد ہو گئی تو وہ دعا یہی تو مانگ رہا تھا
اے پروردگار اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے، مگر اولاد اگر ہو گئی تو کیا امتحان ختم ہو جائے گا؟ نہیں برادران عزیز، امتحان ختم نہیں ہوگا، انداز امتحان بدل جائے گا۔ یہ صرف پرچہ بدلا ہے۔ مجھے یاد ہے یونیورسٹیز کے اندر بھی ہوتا ہے، کالجز میں بھی ہوتا ہے، اسکولوں میں بھی ہوتا ہے، خاص طور پر جو بڑی کلاسز ہوتی ہیں اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو کہا جائے کمپلسری پیپرز۔ اب یہاں پر پتہ نہیں کیا اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ سب آپشنل ہیں، یہ لے لیجئے یا وہ لے لیجئے۔ کچھ کمپلسری پیپرز ہیں اور کچھ آپشنل پیپرز ہیں۔ جو کمپلسری پیپرز ہیں اس میں کوئی چوائس تو ہے نہیں، سب نے اسے اٹیمپٹ کرنا ہے، اور کچھ ہیں ایسے کہ جن کو کہا جاتا ہے آپشنل، کہ آپ یہ لے لیجئے یا یہ لے لیجئے یا یہ لے لیجئے۔ آپ سائنس لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ پیپرز ہوں گے، اگر کامرس لینا چاہتے ہیں تو یہ پیپرز ہوں گے، لیکن کچھ پیپرز ہیں جو دونوں کے اندر ہوں گے، وہ کمپلسری ہیں۔ جس طریقے سے یونیورسٹی کے اندر، کالجز کے اندر کچھ کمپلسری پیپرز ہوتے ہیں اور کچھ آپشنل ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم نے بھی اس دنیا کے اندر کچھ لازمی سبجیکٹس رکھے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے اندر آپشن موجود ہے۔ جو لازمی مضمون ہے اس کے اندر چوائس نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا سے یہ دعا مانگے کہ اے پروردگار فجر کی نماز سے مجھے ایگزمپٹ کر دے، تو آپ کو نیند کتنی ہی کیوں نہ آ رہی ہو، مگر بہرحال اس امتحان میں شریک تو ہونا پڑے گا۔ ارے اس کے ماننے والے جن سے نماز شب کبھی قضا نہ ہوئی ہوئی، ان کو فجر کی نماز کیسے بھاری لگ سکتی ہے؟ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ مگر یہ کہا یہ تو ایک کمپلسری پیپر ہے۔ کہا اے پروردگار ماہ رمضان کا روزہ جو ہے اس کے معاف کر دے، میں شعبان کے اندر رکھ لوں گا، وہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے مانگا ہے، جتنا مانگا ہے، جس طرح مانگا ہے ویسے ہی چاہیے۔ اب اس کے اندر کہ یہ کمپلسری سبجیکٹس ہیں، لیکن اگر ایک شخص ہے اس کے پاس مال نہیں ہے تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ کیا اس کے اوپر خمس واجب ہوگا؟ اس کو تو خمس دیا جائے گا، اس کی تو مدد کی جائے گی اس کے ذریعے سے، جو نظام ہے اس کے مطابق، لیکن کیا اس سے یہ کہا جائے گا؟ اس سے نہیں کہا جائے گا۔ اگر ایک شخص ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، کیا اس سے کہا جائے گا کہ حج پر جاؤ؟ اس سے نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ یہ وہ نہیں جس کو کہا جائے کہ ہر ایک کے اوپر پروردگار عالم نے علی الاطلاق ایبسولوٹلی اس کو نافذ کر دیا یا کمپلسری قرار دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ پروردگار نے اس کو جن کے پاس استطاعت ہے، اگر کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں تو پھر پروردگار نے اس کو رکھا ہے، ورنہ نہیں رکھا ہے۔ اب میں اسی کے اندر اگر وسعت دوں کہ اگر ایک شخص ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے تو امتحان تو پھر بھی اس کا ہو رہا ہے، امتحان غربت میں بھی اس کا ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ خدا سے دعا کرے تو اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ اے پروردگار یہ امتحان میرا بدل دے۔ فجر کی نماز کے لیے یہ اپلیکیشن ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ریجیکٹ ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کے روزوں کے لیے یہ اپلیکیشن فارورڈ نہیں ہوگی، لیکن اگر ایک انسان غربت کے امتحان میں مبتلا ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ سکتا ہے، کربلا جائے، گنبد امام حسین کو دیکھ کر پروردگار کو یاد کرے، یہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھے، ماہ رمضان کے اندر وہ خدا سے دعا مانگے، شب جمعہ ہاتھ اٹھائے اور کہے اے پروردگار غربت بہت ہے، اسے دولت سے بدل دے، یہ دعا بالکل درست ہے۔ اس اپلیکیشن کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ انویلڈ ایک اپلیکیشن آ گئی ہے، یہ نہیں ہوگا، اپلیکیشن درست ہے۔ وہ کتنی اور کس طریقے سے انٹرٹین کی جاتی ہے وہ ایک الگ بحث ہے، وہ تو پروردگار نے اسیس کرنا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پر ایکسیپٹ ہو جائے گی۔ پروردگار عالم اس اپلیکیشن کو ریجیکٹ نہیں کرے گا، لیکن کیا اگر اس کی یہ اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، یہ ریکویسٹ آنر کر لی جاتی ہے، تو کیا اس کے بعد اس کا امتحان ختم ہو گیا؟ امتحان ختم نہیں ہوا، یہ فقط پیپر بدلا ہے، یہ امتحان تبدیل ہوا ہے۔ پہلے غربت کے ذریعے امتحان تھا، اب دولت کے ذریعے سے امتحان ہے۔ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی، اب وہ خدا سے کہے پروردگار شادی ہو جائے، واقعی ایک امتحان تو ہے، لیکن اگر شادی ہو گئی تو کیا امتحان ختم ہو جائے گا؟ پہلے امتحان تھا اس بات کا کہ اپنے کردار کو کیسے پاکیزہ رکھتے ہو، اب امتحان ہے اس بات کا کہ اپنے خاندان کو کیسے بساتے ہو، کس طریقے سے اپنے خاندان کو آگے بڑھاتے ہو۔ اگر کسی کے یہاں میں نے بھی عرض کیا اولاد نہیں ہے، ایک امتحان، وہ دعا بالکل کر سکتا ہے،
اور وہ کرے گا، مگر اگر اولاد ہو گئی امتحان کا انداز بدل گیا۔ اب پروردگار نے دوسرے انداز سے امتحان لینا شروع کر دیا کہ یہ اپنے خاندان کی تربیت کیسے کرتا ہے، اپنی اولاد کو کس طرح سے حسینی بناتا ہے، یہ اپنی اولاد کو کس طرح سے محمد و آل محمد سے قریب کرتا ہے۔ یہ امتحان کا انداز ہے کہ جو پروردگار نے بدلا ہے اس کے کہنے پر۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر بھی پروردگار عالم نے یہ بات کی ہے۔ اما الانسان سورہ فجر، جس کا دوسرا نام ہی ہے سورہ حسین۔ سورہ فجر 30ویں پارے کے اندر بہت مشہور سورہ، جس کا دوسرا نام ہے سورہ حسین، اس آخری آیت کی وجہ سے جس کے اوپر ابھی میں بات کرتا ہوں۔ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے اما الانسان، یہ انسان عجیب ہے، اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن۔ یہ انسان بڑا عجیب ہے، جب اس کو دولت مل جائے، اس کو نعمت مل جائے تو وہ کہتا ہے پروردگار نے میری بڑی عزت کی، مجھے بڑا گلوریفائی کیا، ڈگنیفائی کیا، مجھے بڑا مان دیا، میری بڑی عزت کی۔ کب؟ جب اس کو نعمتیں مل رہی ہو، مال مل رہا ہو، دولت مل رہی ہو، تو وہ یہ کہتا ہے وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور اگر اس کا رزق روک دیا جائے، تنگی رزق میں مبتلا کر دیا جائے، تو فوراً کہتا ہے میرے رب نے تو میری انسلٹ کر دی، میری توہین کر دی، کہ یہ بھی غلط اور وہ بھی غلط۔ یہ جو تم نے سمجھا تھا کہ مال اور دولت آیا تو تمہاری عزت میں اضافہ ہو گیا، غلط۔ یہ جو تم نے سمجھا کہ مال اور دولت میں کمی ہوئی تو خدا نے تمہاری توہین کر دی، یہ بھی غلط۔ اذا مبتلاہ دونوں جگہ پر ہے، وہ بھی امتحان کا انداز تھا اور یہ بھی امتحان کا انداز ہے۔ پروردگار یہ دیکھنا چاہتا ہے، برادران عزیز بہت توجہ کیجئے گا، خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے، یعنی اگر ایک انسان غربت کا شکار ہے، خدا کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے، خدا کے راضی ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے۔ اگر خدا نے دولت دے دی ہے تو خدا کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، مگر خدا کے ناراض ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے۔ خدا دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ دولت آنے کے بعد کون قارون کا کردار پیش کرتا ہے اور کون خدیجہ طاہرہ کا کردار پیش کرتا ہے۔ دولت کے آنے کے بعد اگر قارون بن گئے تو وہ دولت تمہیں ناکام کر دے گی، لیکن اگر خدیجہ طاہرہ کا کردار ہے جس نے ام المومنین کے لقب کی لاج رکھ لی، تو پھر اس کے بعد اس کے کامیاب ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اور غربت بھی اگر ہے تو خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے کہ اس غربت میں اپنی خودداری کی حفاظت کرتا ہے۔ الفقر فخری، پیغمبر اکرم کا جملہ ہے کہ میرا فقر میرے لیے باعث فخر ہے۔ کمال کا جملہ ہے کہ فقر ہے مگر یہ فقر باعث فخر ہے۔ ہاں انسان کوشش کرے اوپر آنے کی، محنت کرے، اسٹرائیو کرے، ایفرٹس کرے، سب کچھ کرے، لیکن اگر کسی وجہ سے غربت دور نہیں ہوتی تو بھیک مانگنے کے لیے اگر وہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو اس نے اپنی خودداری پر کمپرومائز کیا، اپنی سیلف اسٹیم کو اس نے داؤ پر لگا دیا۔ درست ہے کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن سے اپنی کسی مشکل کا ذکر کرے تو دوسرے کو جہاں تک ممکن ہو اس کی مدد کرنی چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسے بولنا بھی نہ پڑے۔ لیکن یہ معاملہ ایک انسان اپنی خودداری کی کتنی حفاظت کرتا ہے۔ مومن خوددار ہوتا ہے، مومن سیلف اسٹیم کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، مومن مغرور نہیں ہوگا، متکبر نہیں ہوگا۔ مغرور ہونا اور بات ہے، خوددار ہونا اور بات ہے، ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ بس برادران عزیز اب آئیے ہم تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کریں۔ پروردگار عالم نے وہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر مصیبت آئے، مشکل آئے، وہ صبر کرتے ہیں۔ صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ استقامت، وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل ہے، زحمت ہے، وہ اس کے لیے ایسا نہیں کرتے کہ جس میں کوئی جملہ زبان سے ایسا نکل جائے کہ جس سے یہ اندازہ ہو کہ یہ خدا کی شکایت کسی سے کر رہا ہے۔ وہ خدا کو ظالم نہیں قرار دیتا، وہ خدا کی مصلحت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے وَبَشِّرْ، اے حبیب خوشخبری دیجئے، الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو، الذین، جن کے اوپر اذا اصابتہم مصیبہ، وہ ہے مصیبت، وہ مصیبت ہے، اس کا خوشگوار امپیکٹ نہیں ہے، لیکن جب یہ مصیبت آتی ہے تو پھر ان کی زبان پر بے اختیار آتا ہے، ان کی دل کی یہ آواز کہ انا للہ و انا الیہ راجعون،
ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، پروردگار نے دوسروں کا بھی ذکر کیا ہے، دوسروں کا بھی ذکر کیا ہے۔ الیہ ترجعون سورہ یاسین کے اندر آخری آیتوں میں، اور اس کے علاوہ کتنے مقامات پر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جتنے بھی ہیں ان سب کو پلٹا دیا جائے گا۔ بہت توجہ کیجئے گا، پلٹا دیا جائے گا۔ جب وقت آخر آئے گا تو انہیں پلٹا دیا جائے گا خدا کی بارگاہ میں۔ یعنی ان سے اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں چلنا ہے تو ان سے اتنی شرافت کی توقع نہیں ہے کہ وہ دعوت پروردگار کو قبول کریں، وہ کہیں کہ ہاں پروردگار کی بارگاہ میں ہم کو جانا ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے۔ تو وہ اگر نہ بھی چاہیں تو الیہ ترجعون، اس کی بارگاہ میں تمہیں کان سے پکڑ کر پلٹا دیا جائے گا۔ مگر کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پلٹانا نہیں پڑتا، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پلٹانا نہیں پڑتا۔ یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ سورہ حسین کہا گیا سورہ فجر کو، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے اختتام پر جو آیت ہے وہ آیت کیا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی، تو پلٹ آ، الی ربک، اپنے رب کی جانب۔ یعنی تجھے پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود زیارت کا مشتاق تھا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں پلٹا اپنے رب کی جانب کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میرے بندے، اے نفس مطمئنہ، میری جنت میں داخل ہو جا، میرے مخصوص بندگان تیرے منتظر ہیں، ان کی ہم نشینی کو اختیار کر۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کی وجہ سے کہا گیا اس سورے کو سورہ حسین، کہ یہ سورہ حسین ہے۔ وہاں پر بھی اگر جملہ آپ کے ذہن میں ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ زندگی بھر یہ اعلان کرتے رہے ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ واقعاً اگر کوئی شخص فقط رسم دنیا کی وجہ سے یہ نہیں کہہ رہا، اس کے دل کی بھی یہی آواز ہے، تو کیا شبہ ہے کہ وہ نفس مطمئنہ ہے، کہ پھر وقت آخر اسے یہ صدا سنائی دے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے۔ اب برادران عزیز، یہیں سے وہ بحث شروع ہوتی ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے تو بشارت ہے، خوشخبری ہے، بے شک۔ تو پھر اس کے بعد رونا کیسا، پھر اس کے بعد گریہ کیسا، پھر اس کے بعد ماتم کیسا؟ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں سے اس اعتراض کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہاں تک تو بات بالکل سمجھ میں آئی، لیکن اب اس کے بعد بتائیے کہ جب وہ نفس مطمئنہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو آپ کے رونے کا کیا مطلب ہے، پھر آپ کے گریے کا کیا مطلب ہے، پھر آپ کے ماتم کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، اگر یہاں پر ہم فطری اعتبار سے دیکھیں بات بہت طولانی ہو جائے گی اور دامن وقت میں واقعاً اب اتنی گنجائش نہیں، مجھے سمیٹنا ہے بات کو، لیکن آپ قرآن ہی کو دیکھ لیجئے، ہم قرآن کے مطمع نظر کو دیکھیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، ہمیں سمجھ میں تو آئے۔ بے شک اگر کسی شخص نے دنیا میں اس امتحان پروردگار میں کامیابی حاصل کی ہے تو اس کے نفس مطمئنہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ مگر کوئی مجھے یہ بتائے کہ اگر وہ کامیاب ہوا ہے تو کیا وہ بھی کامیاب ہوا ہے کہ جس نے اس کو شہید کیا ہے؟ وہ ناکام ہوا ہے کہ جس نے اس کو شہید کیا۔ اس دنیا کے اندر پیرالل بہت سارے امتحانات چل رہے ہیں، بہت سارے امتحانات چل رہے ہیں، جہاں دو افراد آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو دونوں کسی نہ کسی امتحان کی منزل پر ہوتے ہیں، یا وہ دونوں کامیاب ہو جائیں یا وہ دونوں ناکام ہو جائیں، یا ایک کامیاب ہو جائے اور دوسرا ناکام ہو جائے۔ جو ناکام ہوا ہے وہ اگر اپنی ناکامی کے ساتھ ظالم بھی ہو اور مظالم بھی وہ ڈھا رہا ہو تو مجھے کوئی بتائے کہ اس کی کامیابی کی خوشی اپنی جگہ، لیکن کیا ان مظالم کے اوپر آنسو بہانا بھی غلط ہوگا؟ کیا ان مصائب کے اوپر آنسو بہانا بھی غلط ہوگا؟ ہمیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایسی زندگیاں بھی ہیں، ایسی زندگیاں جو اتنی منحوس زندگیاں ہیں۔ میں اتنا سخت لفظ استعمال کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کا مطمع نظر یہی ہے۔ پروردگار عالم سورہ حامیم دخان 44واں سورہ، جس کو آپ نے شب قدر کے اندر تلاوت بھی کیا ہوگا، 23ویں شب کے اندر تاکید کی گئی کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے فرعون کی غرقابی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جب وہ غرق ہوا ہے اور ختم ہوا ہے، عذاب کا شکار ہوا ہے، پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ ما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین،
نہ ان کے اوپر آسمان نے گریا کیا، نہ ان کے اوپر زمین نے گریا کیا۔ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو زندگیاں اس طرح سے نحوست کے ساتھ ختم ہو، نہ اس پر زمین گریا کرتی ہے نہ آسمان گریا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو مقدس ہوں گے، جو پروردگار کے مقرب ہوں گے، ان کی زندگیوں کا اگر کامیابی کے ساتھ سفر مکمل ہوگا، مگر اس دنیا کو اتنا غم ہوگا کہ زمین بھی گریا کرے گی اور آسمان بھی گریا کرے گا۔ آپ دیکھیں یہ پروردگار عالم قرآن کے اندر کہہ رہا ہے ما بکت علیہم السماء والارض، کہ نہ آسمان نے فرعون کے اوپر گریا کیا، نہ زمین نے فرعون کے اوپر گریا کیا۔ گریا فطری ہے، غم کا احساس فطری ہے۔ اگر ایک انسان نارمل ہے، اگر وہ ایب نارمل ہے ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر وہ نارمل ہے تو یقیناً وہ اس بات کو محسوس کرے گا، فیل کرے گا۔ اگر وہ سنگ دل نہیں ہے، اسلام انسان کو شقی القلب بنانے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام انسان کو رقیق القلب دیکھنا چاہتا ہے، نرم دل دیکھنا چاہتا ہے، انسان کے دل کے اندر اتنی گنجائش ہو کہ وہ غم کو محسوس کر سکے، ورنہ اس کا دل نہیں ہے، وہ پتھر ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اس کے دل کے اندر اتنی نرمی، اتنی سافٹنس ہو کہ وہ غم کو محسوس کر سکے۔ وہ انسان کیا کہ جو غم کو محسوس نہ کر سکے۔ برادران عزیز، آپ دیکھ ڈالیے قرآن مجید کو، حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام کا ذکر 12واں سورہ قرآن مجید کا سورہ یوسف۔ کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام گریا کر رہے ہیں؟ اور اتنا گریا کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یہ قرآن ہے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ۔ یعقوب نے یوسف کی جدائی میں اتنے آنسو بہائے کہ دونوں آنکھیں سفید ہو گئی۔ غم اور غصے کے گھونٹ پی رہے تھے، دونوں آنکھیں سفید ہو گئی۔ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ آپ غور فرمائیے کہ یہ یعقوب علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک نبی ہونے کے بعد کیا ایک غلط کام کر رہے تھے؟ کیا بدعت کر رہے تھے؟ کیا شرک کر رہے تھے معاذ اللہ؟ اور اگر واقعا نبی خدا کے اس فعل کو دکھانے کے بعد بھی کوئی شخص گریے کو بدعت سے تعبیر کرتا ہے، تو نبی کے فعل کی اتباع میں اگر کوئی شخص بدعت کر رہا ہے تو پھر وہ بدعت نہیں ہے، اس سے زیادہ محبوب کوئی عمل ہو نہیں سکتا۔ یہ قرآن مجید، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے تو ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نوجوان دوست ان ریفرنسز کو اگر ذہن میں رکھ سکیں انہیں بہت کام آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، پیغمبر اکرم نے کئی مواقع پر ساستہ کے اندر استیعاب، جو حالات صحابہ پر لکھی گئی کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ ان میں سے کسی چیز کو فقط گوگل کے اندر ٹائپ کر لیجئے تو آپ کو ریفرنسز خود بخود ملنے لگیں گے۔ پیغمبر اکرم کے ایک فرزند انتقال ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم کے فرزند کا نام ہے جناب ابراہیم۔ جناب ماریہ قبطیہ پیغمبر اکرم کی زوجہ ہیں، ان سے پیغمبر اکرم کے یہ فرزند اس دنیا میں آئے جن کا نام تھا جناب ابراہیم۔ اور یہی ابراہیم وہ ہیں کہ جو فدیہ حسین قرار پائے۔ فدیہ حسین کہ جناب ابراہیم اور امام حسین دونوں آغوش پیغمبر میں جبریل تشریف لائے اور یہ کہا اللہ کے رسول پروردگار نے فرمایا ہے دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے۔ پیغمبر اکرم نے کہا میں نے اپنے ابراہیم کو حسین پر فدیہ کیا، جس کے بعد ابراہیم کا انتقال ہوا۔ پیغمبر اکرم کی اولاد 2 ازواج سے ہیں، کسی تیسری زوجہ سے نہیں ہیں، یا جناب خدیجہ سے ہیں یا جناب ماریہ سے ہیں۔ یہ جناب ابراہیم انتقال ہو گیا۔ جنت البقیع مدینہ منورہ، خدا سب کو زیارت نصیب کرے، مدینہ منورہ میں بقیع میں پیغمبر اکرم نے اپنے فرزند کو دفن کیا۔ جب دفن کر رہے تھے پیغمبر اکرم زار و قطار رو رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے یہ کہا انتا یا رسول اللہ و تبکی، اے اللہ کے رسول آپ اور گریہ کر رہے ہیں۔ یہ غلط فہمی اس زمانے میں بھی بہت سے افراد کو تھی کہ گریہ کرنا صبر کے خلاف ہے، تو پیغمبر اکرم سے یہ کہا جا رہا ہے انتا یا رسول اللہ و تبکی، اے اللہ کے رسول آپ اور گریہ کر رہے ہیں۔ اب پیغمبر کا جواب سنیے، پیغمبر فرماتے ہیں ان القلب لیحزن، دل غمگین ہوتا ہے، وان العین لتدمع، اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ولیکن لا نقول الا ما یرضی، مگر دیکھ لو زبان سے جملہ وہی نکلے گا جو رضا پروردگار کے مطابق ہے۔
دل غمگین ہوتا ہے، آنکھ سے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، دل کیوں غمگین نہیں ہوگا؟ انسان کے دل کو پتھر نہیں ہونا چاہیے، اسے گریہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے برادران عزیز، ابراہیم پیغمبر اکرم کے فرزند شہید نہیں ہوئے ہیں، طبعی موت اس دنیا سے گئے، اور پیغمبر اکرم گریہ کر کے بتا رہے ہیں کہ یاد رکھنا کہ میری سنت پر عمل کرنا ہے تو مجھ سے تو پوچھو کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ اگر میری سنت پر عمل کرنا ہے تو مجھ سے تو پوچھو، میرے عمل کو تو دیکھو، میرے جملے کو تو دیکھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اس پر گریہ کر کے بتا رہا ہوں۔ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم، یہ بیٹے کی بات ہوئی، جناب ختمی مرتبت کی والدہ کا انتقال کب ہوا تھا؟ جب پیغمبر اکرم بچپن کے عالم میں تھے، 6 سال کے۔ جناب عبد المطلب، ان کا بھی انتقال ہو گیا 8 برس کی سن میں، اور پھر جناب ابو طالب علیہ السلام، محسن رسول، جنہوں نے پیغمبر اکرم کی تربیت کی، پیغمبر اکرم کو پروان چڑھایا۔ جناب فاطمہ بنت اسد، جن کو پیغمبر اکرم کہتے تھے امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری دوسری ماں، اور یہ جناب ختمی مرتبت اپنی والدہ کی قبر پر آئے، جناب آمنہ۔ سال گزر گئے، سالوں گزر گئے، کوئی 2-3 دن کی بات تو نہیں ہے۔ جب پیغمبر 6 سال کے تھے تو جناب آمنہ کا انتقال ہوا تھا۔ ایک قول کے مطابق جناب آمنہ کو دفن کیا گیا جنت المالا میں، مکہ میں، اور ایک کے مطابق مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پر ابوا کے مقام پر جناب آمنہ کو دفن کیا گیا۔ یہ جناب آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے پیغمبر اکرم آ رہے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، تو اتنا بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ ایک تو قبر کی زیارت کے لیے آنا پیغمبر اکرم کی سنت ہے، اور دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آئی وہ اس جملے سے کہ زار النبی قبر امہ، لفظ یہ ہے زار النبی قبر امہ، رسول اللہ نے زیارت کی۔ زارا یزورو زیارت، یہ عربی کے اعتبار سے ایک ہی روٹ ہے۔ زار النبی قبر امہ، نبی آئے، انہوں نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، فبکا، خود بھی روئے، وابکا من حولہ، اور ان کو بھی رلایا کہ جو ساتھ آئے تھے۔ اب برادران عزیز کوئی مجھے انصاف سے بتائے، جناب ابراہیم پیغمبر کے بیٹے ہیں، طبعی موت اس دنیا سے گئے ہیں، جناب آمنہ پیغمبر اکرم کی ماں ہیں، طبعی موت اس دنیا سے گئی ہیں، جب ان کے اوپر گریہ سنت قرار پائے گا تو وہ حسین کی جس کی شہادت سے پہلے رسول نے گریہ کیا ہے، اس کی شہادت کے بعد گریہ کیوں کر سنت قرار نہیں پائے گا؟ اور اب برادران عزیز 2 ریفرنسز اور سنیے اور ہم منزل مصائب سے قریب ہو جائیں۔ جناب حمزہ، جن کو ایک عرصے تک کہا گیا سید الشہداء، حسین سے پہلے یہ لقب جناب حمزہ کا تھا، حسین کی شہادت کے بعد تو شہداء کی سیادت حسین ہی کے حصے میں ہے، مگر اس سے پہلے احد کے میدان میں جناب حمزہ شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے ہیں استیاب دیکھیں، دیگر کتاب، جناب صفیہ نے بھی ماتم کیا، گریہ کیا، اور جناب ختمی مرتبت نے بھی گریہ کیا، اور پیغمبر اکرم کے الفاظ یہ ہیں، کب گریہ کیا؟ خود بھی گریہ کیا، اور یہ کہہ کر گریہ کیا، اے اللہ کے رسول کے چچا، یا اما رسول اللہ، یا اسد اللہ و رسول ہی، اے اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر، اے اللہ کے رسول سے غموں کو دور کرنے والے، یوں کہتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں۔ برادران عزیز، اور مجلس کس چیز کا نام ہے؟ شہید کو یاد کرنا مختلف انداز سے اور گریہ کرنا، اور مجلس کس چیز کا نام ہے؟ مصائب کی منزل پر یہی تو ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب صفیہ کا گریہ لکھا ہے، شاہقہ پیغمبر اکرم کے لیے لفظ ہے، آواز کے ساتھ گریہ کیا، بآواز بلند گریہ کیا ہے پیغمبر اکرم نے۔ اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم شہر مدینہ میں داخل ہوئے۔ انصار کی عورتیں اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنے شہداء کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھیں، گریہ کر رہی تھیں۔ چھوٹا سا مدینہ، شہر مدینہ بہت بڑا نہیں تھا۔ آج مسجد نبوی کی جو جدید تعمیر ہے، اس زمانے میں اتنا ہی مدینہ تھا، اتنا چھوٹا شہر۔ اس شہر مدینہ میں پیغمبر اکرم وزٹ کر رہے ہیں اور سنتے ہیں کہ انصار کی خواتین اپنے اپنے شہداء کو یاد کر کے گریہ کر رہی ہیں۔ پیغمبر اکرم نے کیا کہا؟
پیغمبر اکرم کو تو چاہیے تھا کہ روک دیتے، پیغمبر اکرم کو چاہیے تھا روک دیتے کہ انصار کی خواتین یہ تم کیا کر رہی ہو، کیوں صبر کے خلاف یہ کام کر رہی ہو؟ مگر عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے تو ایک اور ہی بات کہی. پیغمبر اکرم کہتے ہیں امی حمزہ فلا بوا کی اللہ. ہاں سب اپنے اپنے شہداء کو یاد کر کے رو رہے ہیں، مگر میرے چچا حمزہ کا رونے والا کوئی نہیں ہے. یہ جو حسرت کے ساتھ پیغمبر اکرم نے کہا، انصار نے سنا. برادران عزیز، میں کوئی یقین جانیے کہ کوئی ڈسپیوٹڈ بات آپ سے نہیں عرض کر رہا، آپ اس کو چیک کر لیجئے گا. پیغمبر اکرم جیسے ہی حسرت کے ساتھ یہ جملہ کہا، انصار مدینہ نے جملہ سنا، اپنے گھر گئے، اپنے گھر کی خواتین سے یہ کہا کہ جاؤ فاطمہ زہرا کے گھر میں، زہرا کے گھر میں جاؤ اور جا کر وہاں پر حمزہ کا پرسہ بھی دو، حمزہ کا ماتم بھی کرو، حمزہ پر گریہ بھی کرو. یہ ساری خواتین آئیں پیغمبر اکرم کی اس فرمائش کے بعد اپنے شوہروں کے کہنے پر جناب سیدہ کے گھر میں، اور وہاں پر آ کر انہوں نے جناب حمزہ پر ماتم کیا، گریہ کیا، آنسو بہائے. اور پیغمبر اکرم نے جب ان کی آواز سنی تو کیا کہا؟ جملہ یہ ہے پیغمبر اکرم کا، رضی اللہ عنکن وعن ازواجکن وعن اولادکن وعن اولاد اولادکن. اللہ تم سے بھی راضی ہو، رضی اللہ عنکن، اللہ تم سے بھی راضی ہو، وَأَنْ أَزْوَاجِكُنَّ تمہارے شوہروں سے بھی راضی ہو، وَأَنْ أَوْلَادِكُنَّ تمہاری اولاد سے بھی راضی ہو، وَأَنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِكُنَّ تمہاری نسلوں سے راضی ہو. تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی رضی اللہ کا تاج سجانا چاہتا ہے شہداء پر ماتم کرنا ہوگا. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری. یہ جناب حمزہ کی شہادت جن کا بار بار آپ کو حوالہ ملے گا. سید سجاد نے جب خطبے دیے ہیں ان خطبوں کے اندر آپ کو ملے گا میں حمزہ کا وارث ہوں، میں جعفر کا وارث ہوں. پیغمبر اکرم مولا کا ذکر کر کے، حسین اور حسن کا ذکر کر کے، پھر اس کے بعد جن کا حوالہ دیا ہے چوتھے امام نے کہ میں حمزہ کا وارث ہوں، میں جعفر کا وارث ہوں، جعفر طیار کا وارث ہوں. جناب جعفر طیار کی شہادت پر جناب سیدہ نے گریہ کیا، اور جناب سیدہ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھ کر پیغمبر اکرم نے یہ کہا وَعَلَى مِثْلِ جعفر فَلْتَبْكِ الْبَوَاقِي. پیغمبر اکرم کے جملے تو دیکھیے، جعفر جیسے شہیدوں پر رونے والوں کو رونا چاہیے. صرف یہ نہیں کہا کہ جعفر پر رونا چاہیے، صرف یہ نہیں کہا کہ جعفر پر رونا چاہیے، جعفر جیسے شہید ہونے والوں پر رونے والوں کو رونا چاہیے. جنگ موتا میں جعفر شہید ہوئے ہیں، مگر کوئی شک نہیں کہ تمام تر اعزاز و اکرام کے باوجود نہ جعفر کی بہادری وہ ہے، نہ جعفر کی شہادت وہ ہے جو حسین مظلوم کی شہادت تھی. جعفر کا مرتبہ بہت بڑا ہے، یہ کبھی مت سمجھے گا. جناب جعفر طیار کا لقب ملا ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. لیکن جناب جعفر طیار مظلومیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں حسین مظلوم سے کیا مقابلہ ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جعفر جیسے والوں پر رونے والوں کو رونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے برادران عزیز، یہی وجہ ہے. ہر امام کی سیرت آپ اٹھا کر دیکھ لیں. کبھی آپ یہ سوچئے، میں سادات کو تو خیر مخاطب کرنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتا، میں سادات کو مخاطب کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، سادات کے تو گھر کا معاملہ ہے بے شک. لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیے، اتنے سال گزر گئے، محرم کا چاند دیکھ کر آپ اتنے غمگین ہو گئے، سید سجاد کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ یہ پانچویں امام، یہ چھٹے امام، ساتویں اور آٹھویں امام کی سیرت میں تو خاص لکھا ہے کہ جب چاند محرم کا دیکھتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اپنے سر سے امامہ اتار دیتے تھے، گریہ کرتے تھے. ریان بن شبیب ایک راوی ہے عزیزان، اس کو مخاطب کر کے آٹھویں امام نے ایک جملہ کہا ہے، یا اپنا شبیب، اے شبیب کے فرزند، ان کنت باقیا علی احد، اگر دنیا کی کسی مشکل پر رونا آئے نا، اگر دنیا کی کسی مشکل پر دل گریہ کرنے کو چاہے، فبکی علی جدی الغریب الحسین، تو اس موقع پر دنیا کے کسی مسئلے پر مت رونا، میرے جد حسین کو یاد کر کے گریہ کرنا. فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبَشِ،
اس لیے کہ حسین کو ویسے ذبح کیا گیا کہ جیسے ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا۔ مولا آپ نے حق ادا کر دیا حسین مظلوم کی مصائب کا، مگر مولا ان عزاداروں کی طرف سے میں آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں، مولا گوسفند کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی تو پلایا جاتا ہے، مگر آپ کے جد حسین کی مظلومیت عجیب ہے کہ جہاں پر پیاسا ذبح کیا گیا، اور یہی وہ بات ہے کہ جس کو یاد کر کے 35 برس تک سید سجاد روتے رہے۔ سید سجاد کربلا کے واقعے کے بعد کئی سالوں زندہ رہے، 35 برس تک زندہ رہے۔ اعجاز امامت سے جب ظاہر ہو کر سید سجاد نے دفن کیا تھا تو اس موقع پر بھی قبر حسین پر ریگزار کربلا میں اپنی شہادت کی انگلی سے لکھا تھا، یہ قبر حسین ہے جسے پیاسا ذبح کیا گیا، جسے پیاسا قتل کیا گیا۔ اور مدینہ پہنچنے کے بعد اب سید سجاد یاد کرتے ہیں تو کس کو یاد کرتے ہیں؟ یا شام کو یاد کرتے ہیں اور یا حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہیں۔ کربلا کا ہر حوالہ گریہ کرنے کے لیے بہت کافی ہے، مگر یہ باتیں، یہ دو چیزیں۔ سید سجاد سے جب پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مشکل کہاں آئی، تو آپ جانتے ہیں کہ سجاد نے کہا تھا الشام الشام الشام۔ شام میں جتنی مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، کہیں پر نہیں آئیں۔ اور دوسری بات کہ میرے بابا کو پیاسا ذبح کیا گیا، میرے بابا کو پیاسا قتل کیا گیا۔ اگر سامنے کوئی پانی لے آتا ہے، روزہ رکھا ہے سید سجاد نے، افطار کا وقت آتا ہے اور پانی کوئی لے کر آ جائے تو سید سجاد کہتے ہیں یہ کہا کہ مولا روزہ پورا ہو گیا، افطار کا وقت ہے، پانی پیجئے۔ تو سید سجاد کہتے ہیں ارے یہ تو چند گھنٹوں کی پیاس ہے کہ جس کے بعد غذا بھی آ گئی اور پانی بھی آ گیا، مگر ہائے میرا بابا کہ جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ اور کوئی شخص کہتا ہے مولا کب تک گریہ کریں گے، کب تک آنسو بہائیں گے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ سید سجاد نے کیا جواب دیا تھا، قرآن ہی سے حوالہ دیا تھا نا، اے سوال کرنے والے تو نے انصاف نہیں کیا۔ ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف نظروں سے اوجھل ہوا، قرآن کہتا ہے کہ اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے جس سجاد کے سامنے کئی یوسف ذبح کر دیے گئے ہوں، کیا اسے گریہ کرنے کا حق نہیں ہے؟ اب وہ کہتا ہے اور تسلی دینے کے لیے کہتا ہے کہ مولا مگر یعقوب کے گھرانے میں یہ کوئی نئی بات ہوگی، آپ کی میراث ہے شہادت۔ مولا آپ کے گھرانے کا یہ کوئی نیا معاملہ تو نہیں ہے، شہادت آپ کے گھرانے کی میراث ہے۔ سجاد اور زور سے گریہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا، یقیناً یہ تو میری میراث ہے جسے شہادت کہا جاتا ہے، مگر کیا یہ بھی سید سجاد کی میراث ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کو بے مغنہ و چادر کے بازاروں اور درباروں کے اندر لے جایا جائے اور ندا دی جائے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ نبی و علی و زہرا کے گھر کی خواتین ہیں، کیا یہ بھی سجاد کی میراث ہے؟ بس عزیزوں آخری کچھ باتیں، اس موقع پر کسی نے کہا مگر مولا آپ تھوڑا باہر جائیے، گھر سے باہر نکلیں تاکہ آپ کا دل لگے۔ سید سجاد کہتے ہیں ہاں تو بتا کہاں جاؤں؟ کہا کہ بازار کی طرف چلے جایا کریں مولا، کچھ چکر بازار کا لگائیے تاکہ آپ کا دل بہل جائے۔ سجاد نے بازار کا نام سنا اور گریہ کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا مولا میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھی کہ آپ کا دل دکھی ہو جائے؟ کہا کہ نہیں، تو تیرا کوئی قصور نہیں ہے، مگر تجھے کیا معلوم کہ تو نے بازار کہا اور میری نگاہوں کے سامنے شام کا بازار آ گیا۔ اور اب اگر سجاد کسی کے مشورے پر چلے بھی جاتے ہیں بازار میں تو ایک اور مشکل ان دکانداروں کے ساتھ ہے کہ جو قصابی کا کام کر رہے ہیں، جو بچر شاپ چلا رہے ہیں، جو جانور فروخت کر رہے ہیں، ان کا گوشت بیچ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ سجاد آئے اور کٹے ہوئے جانور کو دیکھا اور ایک سوال کیا، اے قصاب مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر ذبح کیا تھا یا پیاسا ذبح کیا تھا؟ وہ قصاب ہاتھ جوڑ لیتا ہے مولا میں آپ کے جھد کی شریعت کو ماننے والا ہوں، کیا جانور کو پیاسا بھی ذبح کر سکتے ہیں؟ اب سجاد اس سے کچھ نہیں کہتے، رخ کرتے ہیں کربلا کی طرف اور کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے مظلوم بابا آپ پر میرا سلام۔ یہاں جانور بھی مدینے میں پیاسے ذبح نہیں کیے جاتے، وہاں کربلا میں میرا بابا 3 دن کا پیاسا اور ظالم کا خنجر۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین۔